مگر اب بھی وہ صحابہ کرام کی یاد تازہ ہوگی کہ یہ جشن ولادت کس صحابی نے منایا تھا، اب اپنے پوچھیں گے تغرا کس صحابی نے لگایا تھا، سب لگاتے ہیں۔ بریانی کس صحابی نے کھائی تھی، تو بے شمار کام ایسے جو صحابہ کرام سے براہ راست ثابت نہیں ہے، لیکن شریعت نے ان کو منع نہیں کیا تو جائز ہے۔ اب یہ تسبیح ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ بلا اختلاف سبھی پڑھتے ہیں نا اس طرح کی تسبیحاں۔ کس صحابی نے تسبیح جیب میں رکھی تھی؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مطلب نے تسبیح استعمال فرمائی یا نہیں فرمائی؟ یہ 100 دانے کی اور یہ 33 دانے کی ہے کچھ بولنے کا؟ تو خالی مطلب جشن ولادت پر ہی صحابہ کرام یاد آتے، ہر بات میں یاد آنے چاہیے۔ الحمدللہ ہم کو صحابہ و اہل بیت سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ تو جس چیز کا اللہ اور رسول نے منع نہیں کیا وہ جائز ہوتی ہے۔ تو تسبیح رکھنا یہ ثابت نہیں ہے، اس طرح کی تسبیح کوئی ثابت کر دے، لیکن سبھی رکھتے ہیں، کوئی کسی کو کوئی کھٹکا نہیں ہوتا، کبھی وسوسہ نہیں آتا۔ اور میں نے بھی آج یہ پوائنٹ آؤٹ کیا، آپ کو بھی تعجب ہوتا ہوگا، جو اہل علم ہے وہ بھی سوچتے ہوں گے کہ بات تو صحیح ہے۔ تسبیح تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا صحابہ کرام سے کوئی منقول ابھی تک تو روایت نظر سے نہیں گزری۔ تو جب یہ تسبیح جائز ہے تو سب سے جھنڈا لہرانا بھی جشن ولادت میں جائز ہے۔